آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وضاحت کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو جو عمل بتانا چاہتا ہوں وہ ہے لال پری کی حاضری۔ کچھ لوگوں نے عرض کی کہ کچھ اور پری کا عمل بتائیں جس کو ہم بآسانی کر سکیں۔ اب اگر ہم ویڈیو کی غرض سے بنائیں تو ہم بھی بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں پری حاضر، کچھ سیکنڈوں میں پری حاضر، کچھ منٹوں میں پری حاضر۔ ہاں، حاضر ہو جاتی ہیں میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ حاضر نہیں ہوتی، مگر اس کو ہر بندہ حاضر نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسے بڑے بڑے عاملین ہیں جو بغیر وظیفے کے بھی پریاں، جنات، چڑیلیں، بھوت ان کو حاضر کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر ایک اپنی روحانی پاور، طاقت ہوتی ہے۔ ان کے بعد ایسے موکلات ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو سمجھ لو کہ حاضر کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ عمل صرف 21 دن کا ہے اور اس میں پرہیز بھی کسی قسم کا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ شرائط یہی ہیں کہ آپ نے 1 گز لال کپڑا لینا ہے اور اس کپڑے کا مصلی بنانا ہے، مصلی نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر پھر پڑھائی کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ جو پری ہے یہ حاضر ہوگی۔ مگر اس کے لیے الگ کمرہ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے رات کے 1 بجے کے بعد۔ ویسے بھی آج کل سردیاں چل رہی ہیں، بآسانی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر رات کو جلدی سو جائیں تو اس سے 1 بجے سے پہلے یا 1 بجے کے بعد 2 بجے بھی کر سکتے ہیں، 3 بجے بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال 1 بجے کے بعد جب آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں، مگر جو وقت پہلے دن رکھیں گے وہی 21 دن آپ وقت رکھیں گے، وقت کی کوئی چینج نہیں کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے عمل میں بیٹھنے سے پہلے اگربتی ضرور جلانی ہے اور اس کے لیے آپ روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں، یعنی روشنی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے ڈر لگے گا یا کوئی پریشانی بنے گی تو آپ روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں، لائٹ جلا سکتے ہیں یا کوئی مدھم روشنی کا انتظام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اگر بالکل اندھیرا کر کے پڑھنا چاہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اس کے لیے جس دن آپ یہ عمل کریں سب سے پہلے کم از کم 325 روپے کی کچھ نیاز وغیرہ دیں، کوئی چیز لے کر بچوں میں تقسیم کر دیں اور اس پری کو فاتحہ کا سمجھو کہ جس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے ویسے کر دیں۔ اور عمل میں بیٹھنے سے پہلے آپ لوگوں نے حصار ضرور کرنا ہے، کڑا لگانا ہے۔ کڑے میں کرنا کیا ہے، ایک سفید چاک لے لیں یا پھر چھری لے لیں۔ اگر چاک بھی نہ ہو، چھری بھی نہ ہو، کالا کوئلہ مل جائے وہ لے لیں اور اس سے آپ حصار کریں گے۔ حصار اتنا کھلا کریں، کم از کم آپ کے جہاں آپ بیٹھے اس سے 3 فٹ دور گول دائرہ لگانا ہے، یعنی چاروں طرف سے 3 فٹ کی گولائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پڑھنا کیا ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار لگانا ہے۔ جب آپ پڑھائی مکمل کر چکے اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس حصار کو کاٹ دیں گے۔ پھر آپ نے 1280 مرتبہ جو میں آپ لوگوں کو عمل بتانا چاہتا ہوں اس کو کرنا ہے۔ اس میں جب وہ پری آ جائے گی، حاضر ہو جائے گی، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض وہ آ بھی جائے تو کہتے ہیں جو ہمیں اتنا پیسہ لا کے دے دو کہ اللہ کے بندے کیا اس نے کوئی بینک کھولی ہوئی ہے یا کہیں سے وہ چوری کر کے آئے گی؟ تو انسان بنو، انسانوں والے کام کرو۔ ہاں، اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میری مالی مسائل ہیں، آپ میری مدد کریں۔ وہ کسی طریقے سے بھی آپ کی مدد کرے گی، وہ آپ اس کا کام ہے، کیسے کرے گی کیسے نہیں کرے گی وہ اس کو کرنا چاہیے۔ اب آپ ڈیمانڈ بھی یہی رکھ دیں کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، اب مجھے یہ بتاؤ وہ کہاں سے لائے گے، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض میں نے ایسے ویڈیو دیکھی کہ سنی تو خیر نہیں، تھمبنیل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے کہ پہلے وہ دولت والی پری آ گئی، لاکھوں کروڑوں مانگے تو آپ کو دے دے گی۔ کیا اللہ کے بندے، کیا اس کا پیچھے ماں باپ امیر ہے؟
अच्छा बेलफर्ज उसका माँ बाप अमीर भी है तो वहाँ तो सोने का सिक्का चलता है, तो हमारे यहाँ तो कागज़ का नोट चलता है, तो कहाँ लाएगा। अच्छा बेलफर्ज वो औरत उस दुनिया की चीज़ इस दुनिया में ले आएगी, फिर भी तो उसको बाजार से सोना फिरोख्त करना पड़ेगा, फिर आपके लिए करेंसी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, यानी पैसे चेंज कराने पड़ेंगे। अगर बेलफर्ज वो आपको ला के भी देती है, कहाँ से लेके क्या उसके घर में समझो क्या है, हर बंदा नॉर्मल ही होता है। हाँ अगर वो परी वाकई ही अपने लिहाज से अपनी दुनिया के लिहाज से अमीर तरीन है, वहाँ का सोना अगर यहाँ इस हमारी दुनिया में ले आए और बाज़ार में फ़रोख्त करके और आपकी कोई मदद करना चाहती है, अब वो उसका अपना काम है, हो सकता है, मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर वाकई वो आप लोगों की इस तरह मदद करना चाहती है तो उसका अपना फेल है। तो बहरहाल इतना समझाने का मकसद ये है कि बाज़ लोग डिमांड ही ऐसी रख देते हैं कि अगला बंदा उसको कबूल ही नहीं कर पाता कि अरे इसका मैं क्या जवाब दूँ। तो आपकी मेहरबानी इस चीज़ से भी परहेज़ करें, इतनी बड़ी उसको डिमांड नहीं रखने। और दूसरी बात ये है कि गलत काम नहीं, अगर आप कहें कि हमारे साथ निकाह कर लो, शादी कर लो, तो इस चीज़ के लिए ये आगरी नहीं होगी। आपकी मेहरबानी इस नीयत से करना भी नहीं। दूसरी बात ये है, हाँ आपकी कोई जायज़ ख्वाहिशें हैं, मुरादें हैं, या उसको अपने पास रखना चाहें कि मेरे पास रहें, जब मैं कोई काम कह दूँ तो आप लोगों मेरा काम कर दिया करें, तो आपको बता देंगे कि हम फलां वजीफ़ा पढ़ोगे या यही वजीफ़ा पढ़ोगे तो मैं आ जाया करूँगी, जो भी उसकी शराइत को आप लोगों को खुद बता देंगे। मगर अमल जो है ना 1280 मरतबा पढ़ना है और 21 दिन का ये अमल है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसमें एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं बाद में फिर हमसे रब्ता करते हैं कि हज़रत साहब मैंने ये अमल किया तो है, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहरहाल मैं आप लोगों को अमल बताना चाहता हूँ। अमल ये है आतिश शू शानम, आतिश शू शानम, आतिश शू शानम, इसको 1280 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। अमल इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा, तो बआसानी आप उसको देख सकते हैं याद कर कर। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अमल इस तरह पढ़ते हैं कि जैसे एक रट्टा लगाया तो ना वैसे, आतिश शू शानम, आतिश शू शानम, आतिश शू शानम, आतिश शू शानम, आतिश शू शानम। आराम आराम से पढ़ें और इस नीयत से पढ़ें कि मैं इस अमल की नीयत से, इस अमल की वजह से उस परी को खींच रहा हूँ, उस परी को हाजिर होने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह परी ज़रूर हाजिर होगी और आपकी जो ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।